نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح دین اسلام اللہ کا آخری دین ہے، اور اب قیامت تک جس طرح اور کوئی رسول نہیں آئے گا، اسی طرح اب قیامت تک اور کوئی دین بھی دنیا میں نہیں آئے گا. یہی دین آگے چلے گا اور قیامت تک اللہ کی دھرتی پر اللہ کا یہی دین باقی رہے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس دین کو دنیا میں غالب کریں گے، پھیلائیں گے، باقی رکھیں گے. تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھیتی ہو لیکن کھیتی کی حفاظت کرنے والا مالک نہ ہو تو کیا وہ کھیتی آباد رہ سکتی؟ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. جب کھیتی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ خود کھیتی سرسبز و شاداب نہیں رہتی، بلکہ ہری بھری کھیتی بعض اوقات ویران ہو جاتی ہے کہ اس کا نگہبان کوئی نہیں ہوتا، خیال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین اسلام کب تک پھلا پھولا رہے گا، اور قیامت تک اگر یہ دین اسلام پھلا پھولا رہے گا تو اس کا سبب کیا ہوگا؟ جب نبی آئے گا کوئی نہیں، نبی آ کر دین میں تازگی پیدا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہزاروں انبیاء آئے جنہوں نے صرف دین موسیٰ کو ہی آگے پھیلایا، حضرت موسیٰ کے دین کو آگے چلایا. سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جب اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو یہ دین کیسے قیامت تک باقی رہے گا اور اس کی کھیتی کیسے سرسبز اور شاداب رہے گی؟ اس کا جواب علماء نے دیا، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دین اسلام کی تعلیمات اتنی ہماگیر ہیں، اتنی دائمی ہیں، اتنی ابدی ہیں کہ زمانہ جتنی کروٹیں بدلے، زمانہ جتنا بدل جائے، انسان خچر، گدھے اور گھوڑے پر سوار ہونے سے لے کر جہاز تک سوار ہو جائے، زمانہ جتنی تبدیلیاں کر لے گا، اسلام کے قانونوں میں اللہ نے، اسلام کے قوانین میں اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ زمانہ جتنا بدلتا جائے پھر بھی زمانے کے مسائل اسلام پیش کرتا چلا جائے گا، جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کرے گا۔ جو بھی مثلا پرانے زمانے میں انسان گدھے، خچر اور گھوڑے پر سواری کرتا تھا، پھر تانگا آ گیا، پھر بیل گاڑیاں، یہ انسانی زندگی میں ترقی ہے۔ اب یہ سواری ہے، ان میں احکام نماز پڑھنے کے ہیں۔ دریا میں پرانے زمانے میں بندہ کشتی پر سوار ہوتا ہے، بعض اوقات کشتی زیادہ دیر دریا میں رہتی ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ اسلام صرف گھر میں مسائل کا حل پیش کرتا ہے، زمانہ جتنی کروٹیں بدل جائے اسلام کے قانون میں یہ ابدیت ہے کہ زمانہ جتنا بدلتا چلا جائے اسلام کے قانون اس کا حال بتاتے چلے جائیں گے۔ انسان جتنی ترقی کر جائے، آج انسان چاند پر پہنچ گیا، لہذا مسائل ہیں، لہذا ان کا حل اسلام پیش کرتا ہے۔ انسان جہاز میں ہے، مسئلہ پیش آیا کہ جی نماز میں منہ قبلہ کو کرنا ہے، لہذا اب بتائیں جہاز تو اوپر ہے، ہم نماز پڑھتے وقت منہ کدھر کریں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سوال انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے 1400 سال پہلے اس کا جواب دے دیا۔ فرمایا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، کائنات کے کسی بھی گوشے میں ہو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اب سوال رہا مسجد حرام نیچے رہ گئی، جہاز اوپر ہے، اب منہ کدھر کریں؟ تو جواب ملا صرف مسجد حرام کا دائرہ بیت اللہ کی چھت تک نہیں، یا مسجد حرام کی 3 بلڈنگ کی چھت پر نہیں، بلکہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک کعبہ کی ساری سمت کو اللہ نے قبلہ بنا دیا۔ لہذا اب جہاں تم پاس ہے، جہاں سائنس رہنمائی کرتی ہے، کمپیوٹر دیگر رہنمائی کرتا ہے، وہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس جہاں جہاز موجود ہے اس سے سعودی عرب کہاں ہے، عرب ملک کہاں ہے، مکہ کہاں ہے، اور پھر مکہ کی طرف منہ کر کے قرآن نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ مسجد حرام کو منہ کرو، فرمایا شطرہ، اس کی سمت متعین کر لو۔ اب سمت کا تعین ہو گیا، اب اس مسجد کا سمت قبلہ کی طرف ہے، ضروری نہیں عین کعبہ کے سامنے ہو، بہرحال سمت کا تعین۔ اسی طرح تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک یہ فضا ساری تمہارے لیے قبلہ ہے، ممکن ہو تو ادھر منہ کرو۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ بھی نہ پتہ چل سکے کسی وجہ سے کہ اس وقت قبلہ کس طرف ہے، کمپیوٹر عاجز آ جائے، سائنس عاجز آ جائے، تو اسلام ایک فطری دین ہے، کمپیوٹر کا، سائنس کا، تخمینے کا اسلام محتاج نہیں۔ سوال آیا یا اللہ اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے پتہ ہی نہ چلے قبلہ کی سمت کدھر ہے، پھر ہم کہاں کریں، منہ کدھر کریں؟ اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا، کیا فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم عبادت کعبہ کی نہیں کر رہے،
تم عبادت قبلہ کی نہیں کر رہے، قبلہ سامنے ہو تب عبادت ہوگی، قبلہ تو ایک جہت ہے، جہت مل جائے تو فبیا، نہ ملے جہاں ہو جس طرف چاہو منہ کر لو، تمہارا رب تو ہر طرف موجود ہے۔ اب حل بتا دیا، اگر قبلہ کی سمت تعین فضا ہوا کا پتہ نہ بھی چلے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا رب اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ اب بتائیں ہمارا رب ہمارے سامنے ہے کہ پشت کے پیچھے، دائیں ہے یا بائیں ہے؟ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی موجودگی میں ایک عیسائی سوال لایا، کہنے لگا قرآن میں آیا ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو تم بتاؤ اللہ کا چہرہ اس طرف کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ عیسائی کے سوال کے سامنے علماء لا جواب جب نظر آئے، امام ابو حنیفہ کی ابتدائی عمر تھی، آپ کے والد ثابت آپ کے ساتھ تھے، آپ نے کہا ابا جان علماء لا جواب ہو رہے ہیں، اسلام پر اعتراض آ رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں بولوں؟ میں بیٹا بات کرو۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے عیسائی عالم کو کہا تم چبوترے پر بیٹھے ہو، میں زمین پر کھڑا ہوں، تم نیچے آؤ مجھے اوپر بٹھاؤ، سوال دوہراؤ جواب میں دوں گا، کیونکہ جو سوالی ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ اوپر ہونا چاہیے، تم نیچے آؤ مجھے اوپر بٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ عیسائی عالم نیچے آ گیا، حضرت امام صاحب ابتدائی عمر تھی آپ کی بالکل ٹین ایج کی، آپ ممبر پر بیٹھے میں سوال دوہراؤ، کہنے لگا قرآن میں ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، بتاؤ اس وقت اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا شمع جلاؤ، پرانا زمانہ تھا، ایک ڈیوک سی لگا کر اس کو آگ لگا دی گئی، جل گئی، آپ نے فرمایا تو بتا اس کا چہرہ کدھر ہے؟ آپ بتائیں جب لائٹ جلے اس کا چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ ہم نے فرمایا بتا اس کا چہرہ کدھر ہے؟ کہنے لگا یہ تو لائٹ ہے، ہر طرف اس کا چہرہ ہے، فرمایا یہ مجازی لائٹ ہے، وہ حقیقی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ مجازی نور ہے، وہ حقیقی نور ہے، اگر مجازی نور جلے ہر جانب جہت ہوتی ہے چہرہ ہوتا ہے، اگر مجازی نور کا یہ عالم ہے حقیقی نور کا عالم کیا ہوگا؟ عرض یہ ہے بات دور نہ چلی جائے، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ اسلام کیسے زندہ رہے گا۔ ایک وجہ یہ ہے اسلام کی تعلیمات زندہ، لہذا زمانہ جتنا بدل جائے جو مسئلہ سامنے آئے گا اسلام اس کا حل پیش کرے گا، قرآن سنت کے اندر وہ حل سارے موجود ہیں، اور علماء کرام نے قرآن و سنت میں غور کر کے ایسے قوانین بنا دیے کہ قیامت کی صبح تک کائنات جتنی بدل جائے ہر مسئلے کا حل قرآن میں نوع انسان کے سارے مسائل کا حل ایسا قرآن لایا ہمارے آقا وہ قرآن لے کر آئے جو سارے مسائل انسانیت کا حل قیامت تک پیش کرے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے اسلام اس لیے زندہ رہے گا، اسلام کی تعلیمات زندہ ہیں، اسلام کی ہدایات زندہ ہیں، اسلام کی رہنمائی زندہ ہے، لہذا یہ قیامت تک دین باقی رہے گا۔ دوسری بات یہ علماء نے فرمایا کہ اللہ جس طرح پہلے نبی کے دین کو باقی رکھنے کے لیے ضمنی نبی بھیجتا رہا، مین رسول تھے حضرت موسیٰ، پھر ہزاروں آئے جو حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو چلاتے رہے، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو چلاتے رہے، فرمایا اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن ہوگا یہ کہ میرے مصطفیٰ کی امت میں ایسے بندے میں پیدا کرتا رہوں گا جو ہر دور میں میرے نبی کے دین کو تازہ کر دیں گے۔
تازگی دے دیں گے، اسے ایک نئی زندگی دے دیں گے۔ مجدد کا اسلام میں کنسپٹ یہ ہے، مجدد کا معنی ہے تجدید کرنے والا، تجدید کا معنی ہے نئی بات کرنے والا، یعنی بات کو تازگی دینے والا، نئی زندگی دینے والا۔ تو مجدد وہ ہوتا ہے جو کہ دین میں تازگی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ اس امت کے اندر قیامت تک وقفہ بوقفہ اپنے ایسے بندے علماء ربانیین پیدا کرتا رہے گا جو جب دنیا میں آئیں گے اللہ کے دین کو نئی تازگی مل جائے گی، نیا نکھار مل جائے گا، نیا وقار مل جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسلام پر بڑا مشکل وقت بھی آیا، میدان کرب و بلا میں بظاہر یزید غالب آ گیا، امام حسین شہید ہو گئے، لیکن کیا حسینی تعلیمات ختم ہو گئی؟ بلکہ امام حسین نے شہید ہو کر امت کو ایک جذبہ دیا کہ ظلم کے سامنے نہ جھکنے والا مرا نہیں کرتا، زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو امت میں آج بھی موجود ہے، اور یہی جذبہ امت میں یہ لگاؤ پیدا کرتا ہے تو طاغوتی طاقتوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا زندہ حق از قوت شبیری است اور باطل آخر داغ حسرت میری است۔ اس کا معنی ہے دنیا میں حق شبیری قوت کے ساتھ زندہ رہے گا اور باطل مرتا رہے گا، لہذا جب بھی کوئی باطل آئے گا حق کو زندہ کرنے والا آ جائے گا۔ برادران گرامی قدر، اللہ کی سنت ہے، اکبر نامی مغلیہ خاندان کا بادشاہ، یہ مغلیہ حکومت اسلامی حکومت تھی، اس کا بانی اول بابر تھا، ظہیر الدین بابر، وہ اس نے حکومت قائم کی۔ اس کی حکومت غزنی سے لے کر دہلی تک، ہندوستان کے آخری کناروں تک، وسط ایشیا تک اور چین کے کناروں تک ظہیر الدین بابر کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کی دنیا میں عالمگیر سلطنتیں یا خلافتیں تین ہوئی ہیں، خلافت عباسیہ، خلافت مغلیہ یعنی مغلیہ خاندان کی، اور خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ ترکوں کی حکومت، جنہیں ہٹا کر یہ سعودی عرب، اردن، عراق، یہ سارے ٹکڑے انگریز نے کیے ترکی حکومت ختم کر کے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، اگر آپ جاگ رہے ہوں عالمی لیول پر آج تک مسلمانوں کی کتنے حکومتیں قائم ہوئی؟ تین، بولیں کتنے؟ عالمی لیول پر کس پر؟ میں نے کہا بڑی ایک پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ یاد رکھیں، عالمی لیول تک آج تک مسلمانوں کی تین حکومتیں بن سکیں، خلافت عباسیہ، خلافت مغلیہ یا حکومت مغلیہ یا خلافت عثمانیہ، یہ تین حکومتیں عالمی لیول کی حکومتیں تھیں مسلمانوں کی۔ اور لطف کی بات یہ ہے ان تینوں حکومتوں کے عقائد اہل سنت والے اور فقہ حنفی والے، تینوں یہ خلاف تھے، ان کے عقائد اہل سنت والجماعت والے عقائد۔ یہ آج جو مدینہ طیبہ میں سبز گنبد نظر آ رہا ہے، مسجد نبوی کا محبت بھرا پرانا نقشہ جو دلوں کو تازگی دیتا ہے، اس کے انگ انگ سے عقیدت نظر آ رہی ہے۔ یہ سب ان ترکوں نے بنائی جو سنی تھے، جن کے دل میں رسول اللہ کا احترام موجود تھا، یہ بنیادی طور پر انہوں نے بنایا۔ آج تو سبز گنبد کو گرانے کے اشارے مل رہے ہیں نا، آج تو مزارات کو گرانا دین کا استحکام سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہ سارا بنیادی ڈھانچہ عثمانی ترکوں نے بنایا، اور وہ سب کون تھے؟ اونچے بولے، آل ادب، آل سنت تھے، ادب و احترام والے تھے، رسول گرامی کی بارگاہ کا احترام کا یہ عالم کہ انہوں نے رسول اللہ کے روضہ انور میں کوئی اینٹ ایسی نہیں لگائی جس کے اوپر خدا کا پورا قرآن ختم نہ کیا گیا ہو، ہر اینٹ پر۔ اور پھر جتنے مزدور اور مستریوں نے کام کیا، کچی اینٹ بنانے سے لے کر آخری مرحلے تک بے وضو کوئی آدمی کام نہیں کر سکتا۔
یہ اہتمام ترکوں نے کیا، یہ آداب رسالت کا۔ اور اگر کوئی چیز بنا کر لائے صحیح فٹ نہیں آئی، مدینہ سے 3 میل باہر لے جاتے، وہاں مشینوں سے سیٹ کر کے لاتے، مسجد نبوی نہیں مدینہ میں ایسا نہ کرتے، کہتے شور کرنا رسول اللہ کے ادب کے خلاف ہے، یوں باہر جاتے۔ یہ ادب تھا خلافت عثمانیہ۔ تو تینوں حکومتیں جو عالمی لیول پر آج بعض بندے کہتے ہیں جی سعودیہ میں فلاں حکومت ہے، ہم نے کہا ٹکڑوں میں غیر آ سکتے ہیں، عالمی لیول پر اسلام کو جب بھی وقار ملا اہل سنت والجماعت کے ذریعے ملا۔ ایک بات، اور دوسری بات جو میں بات کر رہا ہوں اس کو پلے باندھے، تینوں ان خلافتوں کے اندر جو آئین اسلامی تھا وہ فقہ حنفی کا۔ کس کا تھا؟ ہم باقی فقہ کے بھی قائل ہیں، احترام کرتے ہیں بزرگوں کا، لیکن یہ صداقت کی دلیل ہے اسلام کی، اہل سنت کی اور فقہ حنفیہ کی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا اسلام کیسے باقی رہے گا، اللہ ہر دور میں ایسے بندے پیدا کرے گا۔ تو یہی خلافت مغلیہ، ان کا ایک بادشاہ آیا اکبر، جلال الدین اکبر، یہ بڑا شان و شوکت والا بادشاہ تھا، گمراہ ہو گیا، ہندو عیسائی سکھ سب کو ملا کر چلاتا، کہتا میں سارے مذہبوں کا ماننے والا ہوں۔ اس نے ہندوانی عورتوں سے شادیاں کر لی، اور جب بہک گیا گمراہ ہو گیا اس نے کہا ہم دین محمد نہیں چلائیں گے، ہم دین الہی چلائیں گے۔ کیا دین الہی؟ یاد رکھیں جب بھی کوئی گمراہ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے تو نام خدا کا استعمال کرتا ہے۔ آج بھی توحید کا نام استعمال کر کے عقائد اہل سنت برباد کیے جا رہے ہیں، نام توحید کا اور عقائد اہل سنت کی خلاف ورزی۔ جلال الدین اکبر نے کہا میں الہی دین لاؤں گا۔ الہی دین، الہ کے بندے ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لہذا ایسا مکسچر دین بناؤ جس کے اندر سارے دین شامل ہو۔ جب جلال الدین اکبر حکومت کے زور پر دین الہی راج کرنے لگا، اللہ تعالی نے حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ایک مرد کلندر پیدا کیا جن کا نام ہے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی۔ آپ پیدا ہوئے، آپ بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی، فرمایا تو بکواس کرتا ہے، آج اللہ کا دین اگر دنیا میں کوئی سچا دین ہے وہ صرف وہ ہے جس کی نمائندگی آمنہ کے لال محمد کریم نے کی ہے، اور کوئی دین الہی اللہ کا دین نہیں ہے۔ ہندو الگ دین ہے، عیسائی الگ ہیں، یہودی الگ ہیں، سکھ الگ ہیں، اللہ کا دین صرف آج سچا ہے، رسول اللہ کا دین ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر آیا اور وہ دربار میں سجدے کرواتے تھے، حضرت شیخ احمد سرہندی کو بلوایا، بادشاہوں نے شکایت لگائی، جیسے آج سعودی عرب میں اہل سنت علماء کی شکایت، بعض جہاں کے نمک حرام لوگ وہاں اہل سنت کی شکایات لگاتے ہیں، حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی کی شکایت لگائی، حضور ضیاء الامت کی شکایت لگائی، علماء اہل سنت کی شکایات لگاتے ہیں سعودی عرب میں جا کر، لیکن یاد رکھیں ہمیشہ حق غالب رہتا ہے، ہمیشہ حق۔ مدینہ منورہ کا چیف جسٹس حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی اور حضور ضیاء الامت کے سامنے لاجواب ہو گیا، جواب نہ دے سکا، اللہ نے ایسی انہیں قوت استدلال عطا فرمائی۔ حضور ضیاء الامت کو وہ قاضی کہنے لگا تم یہاں کس ارادے سے آتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہم ارادہ لے کر آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری سفارش کر دیں۔ کہنے لگا حضور تو فوت ہو چکے، حضور آج کیا شفاعت کریں گے؟ آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، میرا موضوع نہیں میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضور تو دنیا سے چلے گئے، آپ نے فرمایا آپ عالم ہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں تم قیاس پیش کرتے ہو، اللہ کا قرآن آگے ہے یا انسان کا قیاس آگے ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تم کوئی قرآن کی آیت پڑھو کہ نبی پاک کا منصب رسالت آج ختم ہے، پڑھو لطف آئے۔ چپ ہو گیا، کہنے لگا آپ علماء سے بات کریں۔ آپ نے فرمایا ہم مناظرہ کرنے نہیں آئے، ہم تو آقا کی بارگاہ کی حاضری دینے آئے۔ بہرحال بعد میں پھر ختم ہو گیا معاملہ۔ عرض یہ ہے کہ
اکبر نے جب دین الہ رائج کرنا چاہا، حضرت مجدد صاحب سامنے آئے، رکاوٹ بنے، اللہ کے دین کو نئی تازگی دے دی۔ اکبر کے بعد جہانگیر کے دور میں حضرت مجدد الفسانی کامیاب ہوئے، ہر جانب شورا ہو گیا۔ حضرت مجدد صاحب قید میں تھے، جہانگیر کہنے لگا میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے قید بھی رسول اللہ کے دین کے لیے کیا گیا، اب میں قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا، گوالیار قلعہ میں بند رہوں گا۔ مجھے یہ قید پسند ہے کیونکہ نام محبوب پر قید ملی ہے، میں باہر نہیں آؤں گا۔ جہانگیر نے انتہائی منت سماجت کر کے کہا میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے باہر لانا چاہتا ہے تو تیرے باپ نے جتنا دین اسلام بدلا اسے بحال کرو، حضور کا سارا دین بحال کرو، گائے کی ذبح پر جو پابندی ہے ختم کرو۔ اس نے کہا ختم۔ اس نے کہا علماء کے لیے راہب خانوں میں جانا، ان کے عبادت خانے میں جانوں کی پابندی ختم کرو، مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کے نشان ماتھے پر لگانے کا حکم ختم کرو، سارے غیر شرعی حکم ختم کرو۔ اس نے کہا جو آپ کہیں گے۔ خواب میں اس نے دیکھا، بتایا گیا کہ احمد سرہندی کو راضی کرو ورنہ تیرا تختہ بھی الٹ دیا جائے گا۔ پھر راضی کیا، اللہ نے دین کو غالب کیا۔ ایسی ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے۔ ایسے ہی اس رجب کے مہینے میں ایک اللہ کے بندے کا وصال ہے جن کا نام نامی ہے سلطان الہند حضرت غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جنہیں اجمیر اور ہندوستان کے علاقے میں اللہ کے دین کو تازگی دینے کے لیے، بہاریں دینے کے لیے رسول گرامی نے خود خواب میں فرمایا معین الدین جاؤ جا کر اجمیر میں میرے دین کا سکہ چلاؤ۔ حضور نے ڈیوٹی لگائی خواب کے اندر کہ جاؤ۔ اس وقت ہند کا مرکز دہلی نہیں تھا، اجمیر تھا۔ اجمیر بڑا شہر تھا، وہاں ایک بڑا ظالم بادشاہ راجا رائے پتھورا وہ بادشاہ تھا اور وہ بڑا پاورفل راجا تھا۔ اس کے پاس بڑے خاندان، بڑی فوجیں تھیں، مسلمان حکمران مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا باطن میں انتظام ہوا۔ فرمایا معین الدین تم جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے چلے، جدہ آئے۔ چند دن جدہ رہنے کے بعد پھر آپ ملتان کے بایا بر صغیر میں آئے۔ ملتان کے اندر 6 ماہ قیام کیا۔ کتنا؟ اس لیے 6 ماہ قیام کیا اس علاقے کی بولی جانے تاکہ میں لوگوں سے بات کر سکوں۔ پتہ چلا غیروں کی زبان اس لیے پڑھنا کہ اس میں محبوب کی بات کی جا سکے، یہ بدعت نہیں، یہ دین کی سپورٹ ہے، یہ مدد ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 6 ماہ ملتان میں رہے، کچھ بولی سیکھی، پھر لاہور میں آئے اور حضرت داتا صاحب کے مزار پر 40 دن قیام کیا، وہاں مراقبہ کیا اور وہاں سے فیض باطن حاصل کیا۔ پتہ چلا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور تک اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری اس لیے دینا کہ میرا باطن روشن ہو جائے اور مجھے فیض مل جائے، یہ بدعت نہیں تھا، صالحین کی سنت چلی آ رہی۔ بولیے کیا آ رہی تھی؟ صالحین کی، اہل اللہ کی سنت آ رہی تھی۔ آج تو خود رسول اللہ کے مزار پر کوئی توجہ سے بیٹھنے نہیں دیتا، وہاں یکسوئی نہیں ملتی، عجیب افراتفری کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس بات کو آگے چلایا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی فیضان ایک ایسے اللہ کے ولی سے ملا جو قبر میں جا چکے تھے اور اشارہ تھا وہاں جاؤ، وہاں سے تمہیں فیض ملے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو وہاں سے فیض ملا اور حضرت خواجہ صاحب 40 دن تک لاہور میں حضرت سید علی حجویری، یہ حضرت داتا علی حجویری حضور غوث پاک سے بھی پہلے ہوئے اور تاریخی روایات کے مطابق آپ حضور غوث پاک کے خالو تھے، یعنی خالہ جو ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی، ان کا رشتہ تھا حضرت سید علی حجویری المعروف
داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، اور حضرت غوث پاک کے بعد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا دور ہے۔ حضور غوث پاک کا آخری دور تھا اور خواجہ معین الدین اجمیری کا ابتدائی دور تھا۔ اور یہ واقعہ خواجہ صاحب کی زندگی میں پیش آیا کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے بغداد میں ایک دن خاص کیفیت میں کہا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، لوگوں آج اللہ کا دیا ہوا یہ مقام مجھے ملا ہے کہ آج ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے۔ جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ حضور سے پاک رحمت اللہ علیہ نے بغداد میں اعلان کیا۔ حضرت خواجہ اجمیری ان دنوں ایران کے جنگلوں میں محو عبادت تھے۔ آپ نے جب یہ غائبانہ کلمہ سنا آپ نے گردن جھکا دی اور منہ سے نکلا بلالا عینی و راسی، اس کا معنی ہے نہیں بلکہ میری آنکھوں پر میرے سر پر، جو خادم خاص تھے کہنے لگے حضرت والا آپ نے یہ جملہ بولا، بظاہر کوئی بات ہمیں تو معلوم نہیں، کیا بات آپ کی آنکھوں پر آپ کے سر پر؟ فرمایا حضرت عبد القادر جیلانی نے بغداد میں باطنی طور پر اعلان کیا ہے اللہ نے مجھے وقت کے ولیوں کا سردار بنایا اور میرا قدم ولیوں کی گردن پر ہے، تو میں نے احتراماً عرض کیا حضور باقی ولیوں کی گردن پر تمہارا قدم ہے، میری تو آنکھوں پر بھی تمہارا قدم ہے، سر پر بھی تمہارا قدم ہے۔ علماء نے فرمایا چونکہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے انتہا احترام کیا، آپ کا ادب کیا اور آپ کی ولایت کی سرداری کو مانا، اس کا فیضان یہ ملا باقی ولی اتنا دین کا کام نہ کر سکے جتنا فیض اللہ نے خواجہ معین الدین اجمیری کا دنیا میں عام فرما دیا۔ یاد رکھے جو بھی اولیاء اللہ کا احترام کرتا ہے اللہ اسے نوازا کرتا ہے۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ عقائد میں گمراہی آ رہی ہے، اولیاء اللہ سے بغاوت، اولیاء اللہ کی عداوت، اس کو توحید سمجھا جا رہا ہے۔ ہمارا سوال ہے جنہیں یہ اللہ کے قرب کا مقام ملا وہ اللہ کے دوست ہیں کہ دشمن؟ ذرا جاگے بولے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری اللہ کے دوست ہیں کہ دشمن ہیں؟ بولو۔ جن کے صدقے ندوی علماء، دیوبندی علماء، وہابی علماء سب نے لکھا ایک خواجہ معین الدین چشتی کی برکت سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ نصیب کیا۔ بعض نے تعداد لکھی 90 لاکھ، لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ 90 لاکھ براہ راست آپ سے فیضیاب نہیں ہوا، بلکہ آپ کے خلفاء، آپ کے شاگردوں اور آپ کے ان مریدوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ اسلام سے متاثر ہوئے جن کے ذریعے آپ نے بر صغیر میں خدمت اسلام کا جال پھیلا دیا۔ جیسے آج الحمدللہ کسی بڑے شہر میں چلے جائیں حضور ضیاء الامت کا کوئی نمائندہ نظر آئے گا، کوئی آپ کا شاگرد دین کی شمع روشن کیے ہوئے نظر آئے گا۔ ہم چند دن قبل کشمیر کے بارڈر پر گئے اور کنیال کا علاقہ مشہور ہے آپ جانتے، وہاں جہاں ہم گئے میں تقریر کر رہا تھا، حافظ جاوید صاحب کو انہوں نے دکھایا کہ یہ ہے بھارت کا بارڈر، وہاں بھی حضور ضیاء الامت کے شاگرد کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ولیوں نے کام کیا۔ حضور خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کو یہ اللہ نے شرف بخشا کہ حضور نے انہیں بھیجا اجمیر میں، اللہ نے آسانیاں بھی کی لیکن آپ نے کام کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ سوچے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 6 صدی ہجری میں ہوئے اور آج 15ویں جا رہی ہے، آج سے 950 سال پہلے سفر کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ تو پھر مدینہ سے چل کر جدہ سے ملتان سے لاہور اور پھر لاہور سے چل کر اجمیر جاننا کتنا بڑا مسئلہ تھا۔ پھر وطن نہیں، بولی نہیں، آپ ان کی بولی کا کو جانتے نہیں لیکن دل میں اخلاص تھا نا۔ حدیث پاک ہے نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت عمل سے بعض اوقات بازی لے جاتی ہے۔
عربی جانتے تھے یا فارسی جانتے تھے؟ آپ کے ذریعے جب بر صغیر میں اجمیر میں اسلام پھیلا تو ہندو آپ سے بڑی نفرت کرتے تھے، تو وہ ایک ہندو آپ کو دیکھتا ہے ادھر سے جا رہا ہے تو وہ گالی دیتے ہوئے کہتا ہے یہ دلہ آ رہا ہے سامنے۔ اب آپ جانتے ہیں ہماری زبان میں دلہ کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں بے غیرت آدمی اور انتہائی گھٹیا آدمی کو دلہ کہتے، لیکن آپ عربی پڑھے ہوئے تھے اور عربی زبان میں دلہ کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ کیا آپ نے ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کرے دوست اچھے ہو، بڑے لوگوں کے گرد اچھے لوگ ہو، کام اچھے ہوتے ہیں، اچھے لوگ نہ ہو۔ ہمارے حکمرانوں کو کیبنٹ اچھی نہیں ملتی، توفیق نہیں ہے۔ آج میاں صاحب کو پارلیمنٹ میں غالب اکثریت ہے، میاں صاحب باقی بل پاس کروا رہے ہیں، شریعت کا بل یاد ہی نہیں ہے، شریعت کا نظام یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے اچھے لوگ ملے۔ ساتھ والوں نے بتایا حضور والا یہ آپ کو دلہ کہہ رہا ہے اور دلہ کا معنی ہوتا ہے رہنما۔ آپ نے بھی جان لیا کہ عربی میں دلہ کا معنی ہے رہنمائی کرنا۔ اس آدمی جس نے گالی دی ہے آپ کی نیت میں اخلاص ہے، وہ آیا آپ اس سے ملے اور دل میں کہا مالک کریم اس نے مجھے اگر رہنما مانا ہے تو کرم کر سے رہنمائی عطا فرما دے۔ اللہ نے کرم کیا، آپ کی ملنے اور زیارت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کا دل اسلام کے لیے نرم کر دیا۔ پھر وقت آیا اسی کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ جب کوئی بندہ اخلاص سے کام کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے اپنا دین پھیلاتا ہے۔ خواجہ صاحب کے ذریعے دین پھیلنے لگا۔ رائے پہ تھوڑا بڑا مضبوط راجا تھا، حکمران تھا، اسے کہا گیا یہ فقیر تیرے خلاف انقلاب برپا کر دے گا، بغاوت کروائے گا، یہ بندے جمع کر رہا ہے، مرید جمع کر رہا ہے۔ پیغام بھیجا اجمیر سے نکل جاؤ۔ آپ نے واپسی پیغام بھیجا ہم تمہیں کیا کہتے ہیں، تم اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، تم حکومت کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمارا اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کہ ہم اللہ رسول کا نام لیتے ہیں بس۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ وہ چپ کر گیا، کچھ عرصہ بعد پھر شکایت گئی، یہ شکایتی کرتے رہتے ایسی باتیں۔ اس نے پھر وارننگ بھیجی، آپ نے کہہ رہا بھیجا کوئی بات ایسی بتاؤ میں نے تیرے خلاف کی، بات تو تھی نہیں، چپ ہو گیا۔ پھر اسے شکایت بھیجی گئی، اس نے دن مقرر کر کے کہا اتنے دنوں کے اندر اجمیر سے نکل جاؤ ورنہ ہم دھکے مار کر تمہیں نکال دیں گے۔ اس وقت آپ خاموش ہو گئے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت بڑا ظالم ہے، ہم ہجرت کر جاتے، ہجرت کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن آپ بتانا نہیں چاہتے تھے میں آیا نہیں بھیجا گیا، یہ نہیں بتایا، بس اتنی بات کی۔ اللہ کا کام ہے پریشان ہونے، جو دن قریب آنے لگے آپ کے موتا کے دن پریشان ہوئے، حضرت یہ کوئی ایکشن کرے گا اور بڑا ظالم آدمی ہے اور ہم فقیر لوگ ہیں۔ فرمایا پریشان نہ ہو۔ جب بہت زیادہ پریشان ہوئے آپ کے منہ سے ایک جملہ نکلا، آپ نے فرمایا پہ تھوڑا راہ گرفتیم و زندہ دادیم، ہم نے اسے زندہ گرفتار کر کے دشمن کے حوالے کر دیا۔ اب ایک بے یار و مددگار آدمی جس کا کوئی سہارا نہیں وہ کہتا ہے میں نے بادشاہ وقت کو زندہ پکڑ کر دشمن، ایسا ہوتا ہے۔ حضور آئے ایک آدمی کے پاس سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ہے عثمان بن طلحہ، کیا اس کے پاس کعبہ کی چابی تھی۔ حضور نے فرمایا ذرا دروازہ کھولو میں اندر اللہ کی عبادت کر لوں۔ کہنے لگا مکہ کے چھوٹے بچے کو چابی مل سکتی ہے، محمد بن عبداللہ کو نہیں مل سکتی، تم نیا دین لائے ہو، ہمارے خداؤں کو تیری وجہ سے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، تمہیں چابی نہیں ملے گی، تمہیں چابی دوں تو فتنہ ہوگا، کوئی چابی مانگے دوں گا لیکن محمد بن عبداللہ کو نہیں دوں گا۔ دوستو ظاہری حالات یہ ہے کہ کلید بردار چابی بھی نہیں دیتا، سرداری مکہ کے قریشیوں کی سرداروں کی ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں معاملہ الگ۔ عثمان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا عثمان آج کا دن بھی یاد رکھنا اور وہ دن بھی آئے گا جب کعبہ کی چابی میرے محمد کے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اللہ کے گھر کی چابی عطا کروں گا۔
حیرت سے حضور کا منہ دیکھنے لگا اور بے ساختہ اس کی زبان پر الفاظ آ گئے، اتذل القریش فی ذالک اليوم، محمد جب چابی تیرے ہاتھ میں آئے گی یہ ہمارے بڑے بڑے چودھری کہاں جائیں گے، یہ ہمارے بڑے بڑے ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ قریشی سردار کہاں جائیں گے، کیا یہ ذلیل ہو جائیں گے؟ حضور پھر بھی جذبات میں نہیں آئے، اس نے کہا چابی تمہیں تب ملے جب قریش ذلیل ہو جائیں، یہ کہاں جائیں گے؟ حضور نے منصب نبوت کے مطابق جواب دیا، فرمایا میں کسی کو ذلیل کرنے نہیں آیا، جس دن چابی میرے پاس ہوگی قریش کی عزت کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ پھر وقت آیا، مکہ فتح ہو گیا، چابی حضور کے ہاتھ میں تھی، برأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، چوک در چوک اسلام میں لوگ آ رہے۔ حضور نے پوچھا اینا عثمان بن طلحہ، کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ آیا مجمع چیرتا ہوا، اب بتائیں اس کے دل میں کیا خیال ہوگا؟ جو کہتا تھا چابی کوئی مانگے ملے گی، محمد کو نہیں ملے گی، آج حضور مکہ کے سربراہ ہے، حکمران ہے، 10,000 کا لشکر جرار نبی پاک کے ساتھ ہے، مکہ کی وادی کبریائی کے نعرے سے گونج رہی ہے، ہر جانب اسلام کی سطوت کا پھریرا لہرا رہا ہے۔ فرمایا عثمان وہ دن یاد ہے؟ کہنے لگا یاد ہے۔ فرمایا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں جانتا ہوں ایسی بات سوائے اللہ کے رسول کے اور کوئی، بظاہر یہ یاری و مددگاری اور اعلان یہ ہے، فقیر ایران سے چلا مدینے گیا، مدینے سے چلا اجمیر آیا ہے، گودری پر بیٹھا، کہتا ہے میں نے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے دشمن کو دے دیا، لوگ حیران ہے بات کیا ہے۔ شہاب الدین غوری جس کے نام پر ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے غوری میزال بنایا، شہاب الدین غوری کو خواب میں خواجہ صاحب ملے، فرمایا اجمیر پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا حضرت راجہ بڑا پاورفل ہے، فرمایا چھوڑو ان طاقتوں کو، قدم تم بڑھاؤ اللہ مدد کرے گا، قدم بڑھاؤ۔ شہاب الدین نے حملہ کیا، آپ کی بات پوری ہوئی، رائے پتھورا زندہ گرفتار ہو کر شہاب الدین کے فوجی لے گئے، حضرت خواجہ صاحب وہیں بیٹھے رہے۔ آج بتاؤ اجمیر کی بستی خواجہ صاحب کی وجہ سے مشہور ہے یا راجہ صاحب کی وجہ سے مشہور ہے؟ یہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، فرمایا زمین میری ہے، اس کے وارث بھی میرے بندے ہوں گے، اس کے وارث بھی۔ آج دنیا کیا کہتی ہے؟ لاہور داتا کی نگری، بولو لاہور اور اجمیر خواجہ کی نگری۔ آج راجہ کو کوئی نہیں جانتا، دنیاوی بادشاہوں کو کوئی نہیں جانتا۔ ایک انگریز ہے، اس نے کتاب لکھی ٹیچنگ آف اسلام، ہند میں اسلام کی تعلیمات، اور وہ ولیم میور انگریز لکھتا ہے، میں حیران ہوں دنیاوی بادشاہ زندگی میں حکومت کرتے ہیں، یہ فقیر قبر میں پڑا ہے اب بھی حکومت کر رہا ہے۔ آگے لکھتا ہے خواجہ کی حکومت یہ ہے، کہتا ہے میں حیران ہوں، واحد وہ آدمی ہے جس کے دروازے پر ہندو بھی آ رہا ہے، سکھ بھی آ رہا ہے، مسلمان